but one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. But why? لیکن کیوں؟ انٹرنیٹ بڑی عجیب چیز ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کہ یہاں پر کسی بھی وقت کیا وائرل ہو جائے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر یقیناً میری اور آپ کی سوشل میڈیا فیڈز آج کل اس ایک پینگوئن کی ویڈیوز اور پکچر سے بھر چکی ہوں گی جس پر لکھا ہوتا ہے بٹ وائی، یعنی کیوں اس پینگوئن نے ایسا بیہیو کیا، اور یہ لکھنے کے پیچھے پوری ایک کہانی ہے جو کہ میں آگے جا کر آپ کو ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو ابھی کی نہیں ہے بلکہ تقریباً 15 سال پرانی ہے، جس پر یہ لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں، یعنی لوگوں کو اس کو سمجھنے کے اندر 15 سال لگ گئے ہیں۔ سال 2007 کے اندر اس ڈاکومنٹری کو وارنر ہیرزوگ نے ریلیز کیا تھا، لیکن آج یہ اپنی پکچر کے ساتھ پوری دنیا کے اندر وائرل ہے، پر ایک انٹرسٹنگ لیکن ساتھ ساتھ ہارٹ بریکنگ ریزن کی وجہ سے، جسے نیو ینگ جنریشن یعنی جین زی نے اپنے ایموشنز کو دکھانے کا سمبل بنا لیا ہے کہ وہ بھی آج کی اس ڈپریس زدہ سوسائٹی کے اندر ایسا ہی فیل کرتے ہیں۔ جین زی وہ جنریشن ہے جو کہ اسمارٹ فون، لیپ ٹاپ، انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر بڑی ہوئی ہے اور ان کو اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا نہیں آتا، اسی لیے وہ اکثر ایسا فیل کرتے ہیں کہ اس دنیا کے ہجوم سے، اس نظام سے کنارہ کر کے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں سے کبھی واپسی نہ ہو سکے، جو کہ اس پینگوئن نے کیا۔ یعنی یہ ویڈیو باقی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی سٹوپڈ قسم کی ویڈیوز کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سبق ہے، ایک مقصد موجود ہے۔ یہ ویڈیو ڈاکومنٹری دکھاتی ہے کہ ایک پینگوئن جس کا نام انٹرنیٹ نے نیلس رکھا ہے، جو کہ عام طور پر جھنڈ کے اندر رہتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، انہی میں سے ایک پینگوئن اچانک سے اپنے جھنڈ کو چھوڑ کر، کھانے کی جگہ کو چھوڑ کر تنہا اکیلے اپنے سامنے موجود ایک برفیلے پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے، جو کہ اس سے تقریباً 70 کلومیٹر دور تھا، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کا جسم اکیلے سروائیو کرنے کے لیے نہیں بنا اور اس کے ننھے منھے پاؤں اس سفر کو برداشت نہیں کر سکتے، اس کے سامنے موت ہے، لیکن پھر بھی وہ واپس پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ یہ ڈاکومنٹری بنانے والا شخص کہتا ہے کہ وہ پینگوئن اتنا کانفیڈنٹ تھا یا پھر شاید اتنا ڈپریس تھا اپنے اس فیصلے کو لے کر کہ اگر ہم اس کو پکڑ کر واپس بھی لے آتے تو شاید وہ پھر سے دوبارہ اسی طرف چل پڑتا۔ سائنٹیفک ریزننگ اور سائیکالوجی کی بات کریں تو اس بیہیویئر کی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور اسی لیے لوگ اس کی پکچر کے ساتھ یہ لکھ رہے ہیں کہ بٹ وائی، کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور کچھ لوگ اس کو فار دا گڈ ریزن انسانوں کی دنیا کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ آج کے زمانے کے اندر مردوں پر، ینگ جنریشن پر ذمہ داریوں کا جتنا بوجھ ہے، ان کے لیے جتنی فارمیلٹیز ہیں، جتنی سٹرگلز ہیں، اگر ان کا دل اندر سے پڑھنے کی کوشش کریں تو ہر شخص یہی فیل کرتا ہے جو کہ اس پینگوئن نے فیل کیا، یعنی اس ہجوم کو، اس دنیا کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر اکیلے نکل جائیں جہاں پر اور کوئی موجود نہ ہو۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی کی پرابلم یہ ہے کہ مردوں کو اس سوسائٹی کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ کوئی بات فیل نہ کرو بلکہ پرفارم کرو۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرد کمزور نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ مرد اپنی کمزوری زبان پر لانا سیکھ ہی نہیں پاتے، اور یہ ویڈیو اسی انسپوکن یعنی نہ بولی جانے والی تھکاوٹ کی علامت بن گئی ہے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ پینگوئن کسی وجہ سے ہارٹ بروکن تھا اور اس کو جینے کی خواہش ہی نہیں تھی، اور اسی لیے اس نے یہ راستہ چنا۔ یعنی جانور بھی انسانوں کی طرح جذباتی ایموشنز رکھتے ہیں جو کہ عام طور پر دیکھنے کو نہیں ملتے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جانوروں کے اندر بھی ایموشنز اور فیلنگز ہوں تو کیا اس کا مطلب کہ وہ بھی انسانوں کی طرح سوچتے ہیں؟ اور واقعی اگر یہ فرق واضح ہے تو انسانوں اور جانوروں کے درمیان جذبات کو، کانشیسنس کو، سیلف اویئرنیس کو فیل کرنا، کیا یہ انسان اور جانور کے فرق کو دھندلا نہیں کر سکتا؟ اسی لیے ڈاکٹر اس ایکسپلینیشن کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پینگوئن راستہ تلاش کرنے کے لیے سورج کی ڈائریکشن اور زمین کے میگنیٹک فیلڈ کو استعمال کرتے ہیں، اور اس پینگوئن کے اندر کسی دماغی مسئلے کی وجہ سے، شاید کسی انفیکشن کی وجہ سے، وہ راستہ تلاش کرنے والا نیویگیشن سسٹم خراب ہو گیا ہوگا، جس کی وجہ سے سامنے موجود برف کے پہاڑ کو بھی وہ پانی محسوس کرنے لگا، یعنی اس کو سیف جگہ سمجھ کر اس کی طرف چل پڑا۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہائپوتھیٹیکلی ہے، ایک مفروضہ ہے، اصل میں کوئی نہیں جانتا کہ اصل وجہ کیا تھی، اور اسی لیے لوگوں نے اس وائرل ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اس پر میمز بنانا شروع کر دی، کیونکہ کسی نے ڈونلڈ ٹرمپ کا چہرہ اس پینگوئن پر لگا دیا کہ آج وہ باقی دنیا سے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسی طرح سے کٹ گیا ہے جیسے یہ پینگوئن اپنے جھنڈ سے، تو کوئی اس کو AI کے ذریعے موقع پر بچانے کے لیے پہنچ رہا ہے، تو کوئی شخص اس پینگوئن کے اندر خود کو دیکھ رہا ہے کہ آج کے دور کے اندر یہ مردوں کی لائف ہے جو کہ اپنے بچوں اور فیملی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، یعنی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ بھی کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو قربان کر کے فیملی کے لیے کرتے ہیں۔
ابھی شام کے 5 بج رہے ہیں اور یہ تم سامنے میں بندہ دکھ رہے ہو ایک بھائی صاحب، یہ بندہ جاب کی تلاش میں تھک ہار کے واپس اپنے روم جا رہے ہیں۔ اگست کے مہینے میں یہ بندہ پیدل جا رہا ہے اتنی گرمی میں اپنی فیملی کے لیے، جو کہ سچ بھی ہے اور ایک پازیٹیو میسج بھی کہ مردوں کی اس ایفرٹ کے بدلے ان کو کبھی اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا اور نہ اس چیز کے لیے ان کو اتنا اپریسیشن ملی ہے جتنا کہ ملنی چاہیے۔ یعنی ہماری سوسائٹی کی لاجک کے مطابق اگر مرد اکیلے محنت کرے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت اگر گھر کو سپورٹ کرنے کے اندر مرد کا ساتھ دے تو سوسائٹی اس مرد کو نہ کمانے والا ایک فیلئر انسان سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی میسج ہے کہ تعداد سے فرق نہیں پڑتا، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن کے اندر چل رہے ہیں تب آپ کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، بس اسی راستے پر لگاتار سیدھے چلتے رہیں جب تک کہ آپ کو کامیابی نہ مل جائے۔ اس کے علاوہ یہ آج کی جنریشن کے لیے بہت بڑا میسج بھی ہے کہ آج کی جدید اور مصروف ترین دنیا سے خود کو الگ کر کے جس نے آپ کو لائف کا پرپس ہی بلا دیا ہے، سیلف ڈسکوری بھی بہت ضروری ہے، جیسے آج سے ہزاروں سالوں سے انسان کرتا آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غار ہرا میں اکیلے اللہ کی عبادت شروع کی تھی، دنیا سے کٹ گئے تھے تو تب جا کر آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی سعادت ملی تو دنیا سے الگ ہو کر کٹ کر 40 دن عبادت کرنے کی وجہ سے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ دجال کے وقت بھی اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اس سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف چلے جانا، جہاں پر یہ دنیا کا نظام اور فتنہ کی شدت جو کہ شہروں کے اندر ہوگی تمہیں آزمائش میں نہ ڈال سکے۔ اور اسپیشلی یہ حکم دیا کہ اس فتنہ دجال کے وقت سورہ کہف کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ آپ نوٹس کریں گے کہ حیرت انگیز طور پر سورہ کہف کے اندر بھی اصحاب کہف کا ذکر ہے، جو کہ اس وقت کے ظالم بادشاہ دقیانوس سے اور شہر کے ہجوم سے جو کہ بت پرست تھے، یعنی زیادہ تعداد کے اندر تھے، جہالت کو فالو کرنے والے تھے، یہ تمام لوگ اپنے ہجوم کے خلاف کھڑے ہو کر اپنا ایمان بچا کر اللہ پر بھروسہ کر کے پہاڑوں کی طرف چل پڑے اور وہیں پر ایک غار کے اندر 309 سال تک سوتے رہے۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد جب یاجوج ماجوج کا فتنہ عروج پر ہوگا، ان کی قتل و غارت حد سے بڑھ جائے گی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر ایک اونچے پہاڑ پر چلے جائیں گے، جہاں پر یاجوج ماجوج کا فتنہ، ان کا ہجوم، ان کی وہ ٹیکنالوجی نہیں پہنچ پائے گی جو کہ اس وقت ہر جگہ پر موجود ہوگی۔ ان سب واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پہاڑ قدرتی طور پر ایسی جادوئی طاقت رکھتے ہیں کہ انسانوں کو سیلف اویئرنیس اور اپنا مقصد یاد دلواتے ہیں۔ انسانوں کی ٹیکنالوجی ایسی چیز ہے جو کہ ان پر چاہ کر بھی اثر نہیں کر سکتی، پر مسئلہ یہ ہے کہ ان پہاڑوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ باقی دنیا سے، ہجوم سے، جو کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی چل رہے ہوتے ہیں، چاہے رسموں کی صورت ہو یا پھر دنیاوی قانون کی صورت، اس سے خود کو الگ کر لینا، اپنی فیملی سے، اپنے کام سے، دنیا داری سے خود کو الگ کر لینا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مراقبے کے لیے اور سکون کے لیے بھی لوگ پہاڑوں کے رخ کرتے ہیں، لیکن کچھ وقت کے لیے، کیونکہ خود کو دنیا سے مکمل طور پر کاٹ لینا کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ اس کو بزدلی کہتے ہیں۔ خود کو دنیا سے بالکل کاٹ لینا اور خود کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت کے لیے تنہائی اختیار کر لینا، دونوں باتوں کے اندر بہت فرق ہے، کیونکہ تنہائی علاج تو ہو سکتی ہے لیکن فرار نہیں۔ فطرت یعنی قدرتی ماحول جیسا کہ پہاڑوں کے اندر رہنا ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا کہ سب کچھ چھوڑ دو، بلکہ وہ ہمیں یہ یاد دلواتا ہے کہ ہم اصل میں کون ہیں، اس سے پہلے کہ دنیا ہم پر کسی بھی طرح کا لیبل لگائے۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر پہاڑ انسان کو ختم نہیں کرتے، بلکہ انسان کو اس لیبل سے صاف کرتے ہیں جو کہ دنیا داری نے انسانوں پر لگا دیا ہے ذمہ داریوں کی وجہ سے۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی وجہ خود وہ پینگون نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کے اندر خود کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور کے اندر الگوریدم وہی چیز اوپر لے کر آتا ہے جو کہ کولیکٹیو انزائٹی کو دکھاتا ہو، یعنی لوگ اس کو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے خود سے ریلیٹ کر پا رہے ہوں۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جینزی صرف اداس نہیں ہے بلکہ اوور سٹیمولیٹڈ بھی ہے، کیونکہ جب ایک سادہ، خاموش اور بغیر ڈائلاگ کی ویڈیو اتنی زیادہ گہری بات کہہ دیتی ہے تو وہ ان کے دل کو لگتی ہے، اور وہ ایک میم نہیں بلکہ ایک مرر بن جاتی ہے جس کے اندر انسان خود کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ ویڈیو میرے لیے بھی کئی سوال چھوڑ گئی ہے کہ کیا ہم واقعی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے جی رہے ہیں یا پھر صرف ہجوم کی ڈائریکشن کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا ہم آج بھی وہی ہیں جو کہ ہم بننا چاہتے تھے، یا پھر سوسائٹی کے پریشر کی وجہ سے ہم کچھ اور بن چکے ہیں؟ اور کیا آج اگر ہم اسی طرح سے رک جائیں تو کیا باقی دنیا ہمیں بھی اسی طرح سے کیوں کہہ کر یاد رکھے گی؟ باقی آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔